اکنامکس کا مجھے بڑا شوق تھا اور میں نے اس پہ زور بھی لگایا، لیکن بعض باتیں مجھے اکنامکس میں بھی حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب کی کتاب اسلام اور جدید معیشت سے سمجھ میں آئی. تو میں ایک فنڈامنٹلی چیز کو بہت یقین کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اس نیت کے ساتھ علم کو حاصل کرنا شروع کیا اور ان بنیادوں سے شروع کیا جو قرآن اور حدیث ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کے علوم ہیں، تو ان کی اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھولا ہے، حضرت ایک مثال ہے لیکن یہ ایکسیپشن نہیں ہے. جی اور چیزوں میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں اور علماء بھی نظر آتے ہیں، لیکن حضرت کی ذات تو بہرحال ایک الگ لیول ہے اس کا. لیکن بنیادی طور پہ جو حکمت اور جو رسوخ اور جو گہرائی جو علماء کو میسر ہے صحیح. وحی کے علوم کی برکات سے، تو باقی اداروں میں چونکہ ان کی نیت اس علم کی نہیں تھی، وہ نظام ایسا نہیں تھا، یا حکمت کو اس طرح سے نہیں سمجھا گیا، قرآن کو اس سے انٹیگریٹ نہیں کیا گیا، حدیث سے وہ اس طرح سے آشنا نہیں تھا جس طرح سے یہاں کے علماء ہیں، تو وہاں پہ ایک تشنگی ہے صحیح. اور وہ یہاں پہ حاصل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے آگے بڑھ کر کے ان کی زبان کو، ان کے طرز تدریس کو، ان کے آرگومنٹ کے انداز کو نہیں سیکھا، تو ہم ان کے لیے استفادے کا ذریعہ نہیں بن سکتے. صحیح. تو ایک تو کچھ ہے جو ہم نے یہاں سے آگے بڑھے کہ ہم نے وہ چیزوں کو انٹیگریٹ کیا، تو اب وہ استفادے کی صورت ہو سکتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت اس اعتبار سے ہے. مفتی محمد صاحب کے ساتھ میں بیٹھا رہا اور خاصا میں ان کا دماغ اس بات پہ خراب کیا کہ کس طرح سے ہم اپنی انٹیگریشن کو اور بڑھائیں اور ریگر کو اور بڑھائیں، کانورسیشنز کو اور آگے لے جائیں. لیکن ان کی طرف سے یہ صورت ہے کہ وہ اگر کچھ اوپن ہو جائیں کچھ کانورسیشنز میں، اور وہ کہیں کہ جی ہمیں یہ اسپیسیفک ایک پروگرام پہ ہمیں چاہیے کہ جی جامعہ جو ہے نا، ہم اکنامکس پڑھا رہے ہیں لیکن اسلامک اکنامکس پہ ہم ایک ماڈیول جامعہ سے کروانا ہے. صحیح. اسی طرح سے ہم یہاں پر کچھ اور چیزیں لا پڑھا رہے ہیں لیکن اسلامک لا پہ ایک ہمیں سیگمنٹ جو ہے نا، وہ فقہ المعاملات سے ہو کہیں سے ہو، وہ آپ حضرات نے آ کے کرنا ہے. تو اس سے ان کی وہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا فائدہ ہوگا. میں ایک بات ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ جامعہ کا ایک بہت بڑا فائدہ، کیونکہ جہاں مثال کے طور پہ فقہ المعاملات کے طلبہ جاتے تھے، جی، یا میرے کچھ دوست یا احباب یا میرے سرکل آف انفلوئنس میں سے کچھ لوگ جہاں یہاں پہ آتے تھے اور وہ جامعہ کے طلبہ سے بات چیت کرتے تھے، تو وہ اس بات سے کئی دفعہ مجھے بات آئی کہ جی بڑے انٹیلیجنٹ کوشچنز آئے. تو ایک تو یہ نا کہ خانہ پوری ہو رہی اوپر سے دکھانے کے لیے کہ جی ہم یہاں بھی گئے وہاں بھی گئے، اس کو بھی بلایا اس کو بھی بلایا، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ حضرات یا جو جن سے ہم ٹچ بیس کر رہے ہیں، وہ اس بات سے متاثر ہو رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہی فارغ نہیں ہے، یہ بچے جو آ رہے ہیں طلبہ، یہ بڑے انٹیلیجنٹ کوشچنز ہم سے آگے کے کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ استعداد بھی ہے. جی، اور وہی استعداد اگر ہم اس سے اوپن کریں ملٹیپل ٹچ پوائنٹس کنٹمپریری یونیورسٹیز کے ساتھ، کالجز کے ساتھ، تو ان کو استفادے کے بہت سارے مواقع ہوں گے. لیکن یہ ہمیں ایز اے مشن کے طور پہ، جیسے ہم اہتمام سے نفیس ایک محنت کر رہے ہیں، جا کے اداروں کو اپروچ کر رہے ہیں، وہ ایک دفعہ جواب نہیں دیں گے، 3 دفعہ آپ نے ان کو لکھا بات کی، تو کوئی پیچھے پڑے. لیکن بعد میں ایک دفعہ جب سلسلہ شروع ہو جائے گا تو ادارے خود آنا چاہیں گے اور خود اپنا ربط اسٹیبلش کرنا چاہیں گے.